من النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقین ابو بکر، شہداء عمر عثمان علی حسن حسین، اور صالحین جمہور صحابہ، اور قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے نیک لوگ صالحین، وحسن اولئک رفیقا۔ یہاں پر تفسیر البحر المحیط میں امام راغب اصفہانی کی ایک کتاب الذریعہ الی مکارم الشریعہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی کے اتباع سے جس طرح صدیق بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے، اس طرح نبی بھی بن سکتا ہے۔ اور یہ عبارت مرزا غلام احمد کو چاہیے تھی، اس نے نبی بننا کا شوق تھا بہت۔ انگریزوں نے کہا تھا کہ ہماری مشکل تب حل ہوگی کہ آپ نبوت کا اعلان کریں۔ میں اس موضوع پر زیادہ کلام نہیں کرتا، یہ مستقل ایک جماعت موجود ہے اور اس پر کام کیا گیا ہے۔ صرف اتنا بتاتا ہوں کہ کتاب میرے پاس موجود ہے، پوری دنیا مرزائیت کے خلاف کامیاب مناظر مولانا لال حسین اختر کے بعد منظور چنوٹی تھے پوری دنیا میں، ان جیسے کامیاب مناظر مانے جانا نہیں ہے۔ بالکل مولانا میرے ہاں مہمان تھے وفات سے 6 مہینے پہلے، یہ طلبہ جانتے ہیں، سب کو پتا ہے۔ مجھے یہ جگہ دکھائی بحر محیط میں نے کہا اندلسی نے غلط لکھا ہے یا جھوٹ بولا ہے؟ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا الذریعہ الی مکارم الشریعہ میں نہیں ہے۔ کہتے کتاب کہاں ملے گی؟ حضرت بنوری کے پاس تھی، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کے انتقال کے بعد کتاب نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ دعا کریں۔ میں نے رات کو خواب دیکھا، مجھے کسی نے کہا کتاب آج پہنچے گی آپ فرید ہے کہ آپ نے مولانا کو تسلی دی اور ختم نبوت پر آپ کا ایمان مبارک۔ میں بڑا حیران ہوا، پورا کتب خانہ چھان مارا، دفتر، مکتبے، گھر، سر میں درد، پورا جسم چور چور، کتاب ہے ہی۔ ایک دوست کے ہاں دن کی دعوت میں چلا گیا، جب میں وہاں داخل ہوا تو اس نے تپائی میرے آگے رکھی کہ جب تک کھانا لگ رہا ہے آپ کتابیں دیکھتے رہے۔ پہلی کتاب جو رکھی الذریعہ الی مکارم الشریعہ، یہاں رب تیرا شکر کرو۔ میں نے کہا آپ نے میری روح اور ایمان کی دعوت کی، کہنے لگا کیوں اس کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا سخت، کہا رکھ لیں رکھ لیں، کہ آپ کے لیے میں نے نکال کے رکھی۔ لہ الشکر والحمد۔ مولانا کو میں نے فون پر کہا کہ ذریعہ الی مکارم الشریعہ راغب کا مل گیا ہے اور اول سے اخیر تک دیکھ لیا۔ یہ بات کہی نہیں ہے کہ نبی کا اتباع کرتے کرتے جیسے صدیق شہید صالح بنتا ہے اس طرح نبی بن سکتا ہے، یہ نہیں۔ اندلسی کو خدا جانے کہاں سے البحر المحیط میں مغالطہ ہوا، لیکن البحر المحیط نے قبول نہیں کیا، اس نے بھی اس کا رد کیا کہ اگر کوئی شہید بن سکتا ہے تو عمر و عثمان بنے گا کیا، اور اگر کوئی صدیق بنے گا تو ابو بکر کہلائے گا کیا؟ اس طرح اگر کوئی ولی ہے، نیک آدمی ہے تو وہ نبی نہیں کہلائے گا۔ انہوں نے رد کیا، لیکن خدا کا شکر و کرم ہے، مولانا نے اس خوشی میں جو سال میں ایک جلسہ ان کے ہاں ہوتا تھا، بہت بڑا جلسہ، مجھے کہا اس سال اس جلسے کی صدارت اور تقریر آپ کی ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا۔ جہاز میں مجھے منگوایا، میں وہاں پہنچ گیا چنوٹ، زبردست جلسہ تھا۔ رات کے 11 بجے مجھے کہا بیان کرو، اور میرے بیان سے پہلے اعلان کیا، بہت باتیں کی لیکن ایک کام کی بات یہ کہی کہ بھائی مولانا یوسف بنوری جب ڈابیل سے پاکستان آئے، میں اس سال مولانا کا شاگرد ہوں، اور حضرت جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے مفتی صاحب اس سال کے شاگرد ہیں، میں حضرت کا پہلا شاگرد ہوں، میرا نام لیا کہ یہ مولانا بنوری کا آخری شاگرد ہے، اور پھر اسپیکر میرے آگے رکھا۔ میں نے مختصر تقریر کی، میں تھکا ہوا تھا اور دن بھر پروگرام تھے ان کے، سب میں شریک تھا، کہ میں نے بیان پورا کیا، فرمایا دعا کر لیں۔
ان کے بیٹے نے کہا دعا نہ کرے جلسہ ختم ہو جائے گا. کہا جلسہ صرف مفتی صاحب کا آنا تھا اور جلسہ میں نے نہیں کرنا ہے, جلسہ ختم ہے, لوگ جائے اپنے گھر. میں یہی چاہتا تھا کہ یہ یہاں بیان کرے اور تقریر دعا کر لے اور جلسوں کی ضرورت نہیں. مولانا منظور صاحب چنوٹی کی برکت اور ان کی کرامت کی 2 باتیں سن لو گا کہ وہ کیا چیز ہے. مولانا حسین علی صاحب پنجاب کی سرزمین پر توحید و سنت کا چشمہ تھا. اب علماء نے توحید ان سے سیکھی, اچھی طرح یاد رکھو. مولانا غلام اللہ خان, مولانا عنایت اللہ شاہ رحمہ اللہ, یہ سب ان کے شاگرد ہیں. مولانا حسین علی صاحب کا ایک خاص شاگرد تھا جو ان بزرگوں سے عمر میں بڑا تھا, اس کا نام تھا منور الدین. بدقسمتی سے مرزا کی کتابیں دیکھتے دیکھتے وہ مرزائی ہو گئے, اور ہر مہینے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ, مولانا عنایت اللہ شاہ, قاضی شمس الدین جا جا کے مناظرے کرتے تھے اور واپس آتے تھے اور روتے تھے. وہ وزنی تھا, مضبوط تھا. وہ منور الدین وہ ان سے بہت پہلے مولانا حسین علی کا شاگرد تھا, اور قرآن و سنت ان کو بالکل ازبر ہے. جس سال مولانا منظور چنوٹی شیخ القرآن سے ترجمہ پڑھنے گیا, آپ بھی ترجمہ پڑھنے آئے, اور شیخ القرآن اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے چیخ چیخ کر روئے کہ ہمارے شیخ کا سب سے بڑا شاگرد حاجی منور الدین مرزائی ہو چکا ہے, اور مجھے رات کو نیند نہیں آتی کہ ہماری جماعت کا آدمی مرزائی ہو. حضرت نے فرمایا کہ میں نے شیخ القرآن کو کہا کہ اب جب جانا ہو تو مجھے ساتھ لے چل. اب جب جانا, جب تاریخ آئی انہوں نے کہا چل منظور ساتھ چل. جب وہاں پہنچے مولانا منظور چنوٹی نے مولانا غلام اللہ خان اور مولانا عنایت اللہ شاہ سے کہا جب میری اور ان کی گفتگو شروع ہو جائے آپ دونوں بزرگ اخیر تک خاموش رہیں, ایک بات میری مدد بھی نہ کریں. میں تو طالب علم ہوں, مجھے کیا شکست ہوگی, اور بس صرف آپ دعا فرمائیں. آپ نے تو بارہا ان سے گفتگو کی, آج صرف مجھے بول لیں. مولانا منظور چنوٹی اور حاجی منور الدین کے گھر میں, بنگلے میں ان کی گفتگو ہوئی. 2 گھنٹے بعد حاجی منور الدین نے مولانا غلام اللہ خان صاحب کو کہا کہ پہلے کلمہ پڑھواؤ پھر نکاح پڑھواؤ. شیخ القرآن نے پہلے ان کو کلمہ پڑھوایا, پھر ان کا دوبارہ نکاح پڑھوایا, اور انہوں نے کہا اب حج کرنے بھی جانا ہے کیونکہ کفر کا حج قبول نہیں ہوتا, مرزائیت کفر ہے. شیخ القرآن کو کہا یہ شخص دنیا میں موجود ہے اور مرزائی زندہ ہے. چنوٹی کو کہا یہی وجہ تھی کہ شیخ القرآن کا عام اعلان تھا کہ منظور چنوٹی کا جہاں کام ہوگا میں خود جاؤں. میں مرزائیت کے مسئلے پر پاکستان میں ان سے بڑا مناظر نہیں مانتا ہوں. بالکل پنجاب کے ایک چک میں مناظرہ تھا. ایک پروفیسر عبداللطیف صاحب تھے ہمارے, ختم نبوت کے بہت بڑے مبلغ تھے. اس طرف سے قاضی نذیر آیا. خود قاضی نذیر ان کے ہاں مرزا غلام احمد قادیانی کا معجزہ مانا جاتا ہے. ہمارے لوگ بھی بادشاہ ہیں. مناظرہ شروع ہوا, پروفیسر صاحب نے بڑا مطالعہ کیا تھا, لیکن قاضی نذیر صاحب کے چیلنج کو چلا نہ سکے, اس کے سامنے چلے نہیں. مولانا منظور چنوٹی بیٹھے. شکست کے اعلان سے پہلے پہلے راؤ صاحب تھے, صدر تھے چک کے بڑے پنجاب کے. مولانا چنوٹی نے اٹھ کے ان سے ملاقات کی, ان سے کہا آپ بھی مسلمان ہیں, مسلمان برداشت کرتے ہیں کہ اپنے پیغمبر کی عزت اور غیرت کے خلاف اعلان کریں, تم شکست کا اعلان کیسے کرو گے؟ اس نے کہا کیا کرو, ہمارا آدمی چل ہی نہیں رہا. مولانا نے فرمایا ایک کام کر لو, تم صرف اتنا کر لو کہ مجھے 5 منٹ کا موقع دے دو. جب تم میرے نام کا اعلان کرو گے تو مرزائی شور کریں گے نا
کہ یہ مناظرے میں شریک نہیں ہے تو آپ کہیں میں صدر کی حیثیت سے عزت کے طور پر ان کو اس مجلس میں تقریر کی دعوت دیتا ہوں اور تم شور مت کرو، اس کے بعد تم کو 10 منٹ ملے۔ اس نے کہا جی وہ کرو۔ اس نے کہا مناظرے کے اعلان اور فیصلے سے پہلے میں منظور چنوٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 10-15 منٹ کے لیے گفتگو کر لے۔ میرے بھائی سارے کھڑے ہو گئے کہ منظور چنوٹی نہیں بول سکتا۔ راؤل صاحب نے کہا صدر میں صدر کی حیثیت سے ان کو اجازت دیتا ہوں، تم شور مت کرو، ان کے بعد تمہیں موقع مل جائے۔ بس مولانا شروع ہو گئے۔ مولانا نے فرمایا تم دونوں فریق کے دلائل سن چکے ہو، پروفیسر صاحب نے بھی بہت محنت کی، اسلام کی عزت، اسلام کی عظمت، پیغمبر کے خاتم النبیین ہونے کا مسئلہ سمجھانے کی پوری کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ قاضی نذیر صاحب نے بھی بڑی کوشش کی کہ انگریزوں کا کاش کیا ہوا پودا کسی طریقے سے نبی ثابت ہو جائے، اور پھر فرمایا دیکھو قاضی صاحب نے سب سے زیادہ زور اس پر دیا کہ ہمارے مذہب کے ایک بڑے عالم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے ختم نبوت میں ایک حدیث نقل کی، وہ حدیث نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں تمہارے مذہب کے مولوی جھوٹ بولتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا غلطی مفتی صاحب سے ہو گئی ہے، بڑے بڑے محدثین سے ہو جاتی ہے، ایک روایت نقل ہوتی ہے، دوسرا لکھتے ہیں لا اصل لہ۔ مفتی صاحب نے کچھ کتابوں پر اعتماد کیا ہے جن کے اندر یہ روایت آ چکی ہے، ان کی غلطی ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ جب ان پر واضح ہوا تو اس کے بعد کبھی بھی بیان نہیں فرمایا، مگر میں مانتا ہوں کہ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، تم لوگ بھی مانتے ہو؟ نے کہا مرزائی بھی مانتے ہیں، یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے اور یہ پہلے صفحے میں 100 جھوٹ ہے اور یہ دوسرے صفحے میں 300 جھوٹ ہے، یہ تو حدیث کی بات کرتے ہیں، مرزا صاحب نے آیت جھوٹی لکھی ہے اور 400-500 جھوٹ گنوائے۔ بیٹھ گئے، فرمایا اب قاضی نذیر کہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ مرزائیوں نے کہا نہیں ہم جواب نہیں دیں گے، شکست ہو گئی مرزائیوں، دنیا حیران رہ گئی۔ مولانا منظور تو اہل حق کے سالار تھے بالکل اپنے زبان، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ مولانا نے مشکل مسائل میں اس عاجز کی طرف رجوع کیا ہے، خود تشریف لا کر اندر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت کی کہ مسئلہ حل ہو جاتا، اور ایسا حل ہو جاتا کہ وہ کہتے ہیں اس کا شکریہ یہ ہے کہ آپ میرے گھر آئے، وہاں دعوت کھائے، بیان کر لے، میرا دل خوش ہو جائے۔ اور ان کی 2 کتابیں الحمدللہ، رد قادیانیت کے ذرّی رسول اور رب کا نام جناب نہ کر رکھا گیا، دونوں کتابیں مولانا کی خواہش پر ایک زندگی میں ایک وفات کے بعد میں نے شائع کی، دونوں پر میرا مقدمہ مولانا نے لکھوایا ہے، اور قادیانیت کے رد کے ذرّی رسول پر 2 صفحے میں نے لکھے ہیں۔ اس کو پڑھ کر حضرت نے فرمایا مجھے پتا ہوتا کہ اللہ نے آپ کو لکھنے کی ایسی صلاحیت دی، میں کسی اور عالم سے نہ لکھوا دوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اور بیٹوں کو کہا کہ اس سے پہلے جو ایڈیشن ہے اس کو سٹاپ کر لو، مت تقسیم کرو، صرف مفتی صاحب کا جو پیش لفظ آئے ہیں اس کو تقسیم کرو، اللہ کے فضل و احسان سے۔ اور دوسری کتاب جو ان کی ہے رب کا نام جناب نہ کر رکھا، مجھے کہا اس کو چھاپو، میں نے کہا میں نہیں چھاپوں گا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس میں مفتی محمود صاحب کے خلاف ایک جملہ لکھا ہوگا، میں اس سرزمین پر بیٹھنا برداشت نہیں کرتا جس میں مفتی محمود کی عظمت کے خلاف کلمہ ہو۔ مجھے کہا میری کتاب، میں مفتی صاحب کا شاگرد ہوں، میں مفتی صاحب کو حضرت بنوری کے ہاں دیکھتا تھا کہ حضرت بنوری ان کی عزت کرتے تھے، اور میں نے دور حدیث حضرت بنوری سے پڑھا ہے۔ میں نے کہا یہ جو عبارتیں ہیں یہاں میں پڑھ کر سناتا ہوں، میں نے پڑھ کر سنائی، فرمایا تم صحیح کہتا، اس کو بدل دو، اجازت۔ الحمدللہ اہل حق کی شان ہے، حق قبول کرنے۔ میں نے کہا اب میں چپ ہوں۔ چنانچہ میں ملتان ٹھہرا تھا اور حضرت نے اپنے بیٹے عزیزم ثناء اللہ کو بھیجا کہ مفتی صاحب سے مقرر درخواست کرے کہ اس کتاب کو اپنی نگرانی میں شائع کرے اور جس طرح چاہے اس عبارت کو بدل دے۔ میں نے اس پر 10 صفحے کی تقدیم لکھی ہے، اللہ کے فضل سے
ڈاکٹر خالد سومرو کو سنایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور یہ دونوں کتابیں ہمارے ہاتھ سے مفت تقسیم ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائے گی اللہ کے فضل سے۔